Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہدی وکہلا واذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل واذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر باذنی فتنفخ فیہا فتکون طیرا باذنی وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ کل کے سبق تک مختلف احکامات ذکر ہوئے، پھر اللہ رب العزت نے کل کے سبق کے اندر کل کی آیات میں یہ مسئلہ بیان ہوا کہ اگر کوئی بندہ سفر پر ہو، حالت مرض آثار طاری ہو جائیں، یہ ضروری نہیں ہے سفر پر ہو، ضروری نہیں ہے کہ دو بندے ہوں، ایک بندہ مل جائے، کوئی بندہ مل جائے، کوئی بندہ نہ ملے تحریر لکھ لیں، یعنی جس کا آپ کو موقع مل جائے کوئی وصیت کر دیں، کوئی بات بتلا دیں۔ گھر میں کوئی بندہ فوت ہونے لگا ہے، اس کو آثار طاری ہو گئے ہیں، مرض علامت موت ہے، کوئی اس طرح کی حادثہ ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے حقوق و لباس کے متعلق کیا کر دو، لکھ دو، کسی کو بتا دو، کسی کے ساتھ شیئر کر دو، تاکہ یہ معاملات پھر جو ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اب صورت بالکل اختتام، 10 آیتیں رہ گئیں اس کے بعد، آج کے سبق کے بعد۔ تو یہ جو آج کے سبق سے لے کر صورت کے آخر تک، اس میں دو قسم کی باتیں اللہ نے بیان کی۔ پہلی، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا قیامت کے دن اللہ نے ایک سوال کرنا ہے، انبیاء نے ایک جواب دینا ہے، اس کا ذکر۔ پھر مسلسل آیت نمبر 109 سے لے کر آیت نمبر 120 تک جہاں صورت مکمل ہو رہی ہے، جناب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہ سوال و جواب ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ اللہ اس مسئلے کو آج کھول رہے ہیں، 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، آج بھی بتا رہے، قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا یہ مسئلہ موجود ہے۔ کیا مسئلہ؟ کہ اللہ قیامت کے دن انبیاء سے سوال کرے گا کہ میرے پیغمبروں یہ بتاؤ کہ جب تم نے دعوت اسلام، اپنی دعوت توحید دی تھی تو تمہاری امت نے کیا جواب دیا تھا؟ دو تفسیریں ہیں، ویسے تو بہت سارے توجیہ ہیں، کہ جب تم زندہ تھے تو تم نے جب دعوت پیش کی تو تمہاری قوم کا کیا جواب ہے؟ اب پیغمبروں کو چاہیے تھا جواب دے دیتے کہ اللہ جی اتنے لوگوں نے مانا اور اکثر نے نفی کر دی، لیکن پیغمبر جواب میں کہیں گے لا علم لنا، اللہ ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اچھا، لا علم لنا، اس پر تو جچتا ہے کہ انبیاء کہیں کہ ہماری موت کے بعد ہمیں پتہ نہیں، لیکن زندگی میں جو ایمان لائے ان کے بارے میں پیغمبروں کا یہ کہنا کہ لا علم لنا، یہ ایک سوال ہے، اشکال ہے بہت بڑا، ابھی اعتراض بھی آئے گا، وہ میں بتاتا ہوں۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر جنہوں نے ایمان قبول کیا تو انبیاء نے بھی ان پر جو حکم لگایا وہ ظاہر کے اعتبار سے ہے، کوئی پیغمبر عالم غیب تو نہیں ہے نا کہ دل کی بات جانتا ہو، ہے حسن ظن غالب یہی ہے کہ اس نے میرے اوپر سچے دل سے ایمان قبول کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس 1000 کی جماعت میں 500 بندہ، 200 بندہ، 100 بندہ ایسا ہو جنہوں نے دل سے ایمان قبول نہ کیا ہو۔ اب انبیاء نے کیونکہ قیامت کے دن تو بال اور بالکل باریک بات ہونی ہے، تو وہ کہیں گے، ہو سکتا ہے ہم کہیں کہ یہ ایمان لائے تھے، ہو سکتا ہے وہ اوپر سے ایمان لائے ہوں، اس لیے پیغمبر اپنے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں لیں گے۔
اور حسن ظن یہ ہے کہ انبیاء کرام اپنی امت کے بارے میں بڑے مشفق ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے انبیاء کہیں کہ یا اللہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، ان کے بارے میں ہم یقیناً نہیں کہہ سکتے. انہوں نے ساری بات اللہ پہ ڈال دی کہ ہماری وجہ سے ہو سکتا ہے کسی کے اوپر بعض پرس ہماری وجہ سے نہ ہو. پیغمبروں کی شفقت ہے. دوسرا یہ انبیاء فوت ہو گئے، موت آ گئی، وفات کے وقت متعین ہے. فرمایا کہ جب ان کی وفات کے بعد ان کی قوم نے کیا کیا، اللہ یہ پوچھے گا کیا تمہاری وفات کے بعد تمہاری قبروں پہ جو سجدے ہوئے، جو چھاڑ چڑھائے گئے، جو نظریں اور منتیں مرادیں پوری کی گئی، تم جانتے ہو؟ انبیاء کہیں گے لا علم لنا. اب کتنی واضح آیت ہے علم غیب کی نفی پر، اس سے واضح کوئی آیت نہیں ہے. قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں. اب جب یہ آیت آئی نا، اب میں آپ کو خیانت بتا رہا ہوں، خیانت کہ خیانت کسے کہتے ہیں دین میں. جب یہ آیت آئی نا تو مولانا نام احمد رضا خان بریلوی انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ اصل میں یہ جو انبیاء کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں علم نہیں، نعوذ باللہ، انبیاء اس دن حواس باختہ ہوں گے، انہیں سمجھ نہیں آئے نا کہ کیا جواب دینا، ان کے منہ سے نکل جائے گا. کیوں؟ نفی ہو رہی ہے علم غیب کی. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں اللہ کیا ہوا. اب جب ہم نے پوچھا بھئی حضرت جی یہ بتاؤ، آپ کہتے ہیں انبیاء غیب جانتے ہیں، حضور حاضر ناظر ہیں، حضور تو قیامت کے دن فرمایا کہ اللہ مجھے تو کچھ علم نہیں، پیچھے کیا ہوتا رہا؟ انہوں نے کہا دراصل اس دن قیامت کے خوف سے انبیاء حواس باختہ ہو جائیں گے، ان کے ہوش سمجھ نہیں آئیں گے اور ان کی زبان سے نکل جائے گا اللہ ہمیں کچھ معلوم نہیں. یہ گستاخی ہے انبیاء کی. قرآن میں بڑے واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ کے نبیوں پر کوئی گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی، ان کے ہوش ٹھکانے ہوں گے، انبیاء اللہ کے سائے میں کھڑے ہوں گے اور انبیاء بڑی تحمل سے جواب دیں گے. اور یہ تو عقیدے کی بات ہے. یہ ہے وہ مسئلہ، یہ وہ خیانت جو ترجمے میں تو نہیں ہو سکتی، تفسیر میں ہو سکتی ہے. تو اس لیے ابھی آیت کا ترجمہ آپ سنیں گے تو پڑھیں گے. یہ تو پہلی آیت کا ایک مسئلہ ہے. اس میں فرمایا کہ ان لوگوں کی طرف سے یہ سارے کے سارے، اچھا نبیوں سے سوال کیوں ہوگا؟ ایک بات اور سن لیجیے. اب لوگ یہ گمان رکھے ہوئے، میرا اور آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ ہماری قیامت کے دن امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی اللہ کرے شفاعت فرمائیں، اور ہم سب امیدوار ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ کی شفاعت فرمائیں. لیکن اللہ شفاعت سے پہلے قیامت کے دن سب سے پہلے سوال نبیوں سے ہونا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، مفسرین نے لکھا ہے. اچھا انبیاء سے سوال ہو رہا ہے، اب پتہ ہے کتنی خلقت کھڑی ہوگی جو انبیاء کے سہارے دیکھ رہی ہوگی کہ نبیوں سے اب انبیاء ہماری سفارش کریں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو بزرگوں کی سفارشوں پر کھڑے ہوں گے، جنہیں دنیا میں یہ پٹی پڑھائی گئی تھی تم جو مرضی کرتے رہو، جن اللہ والوں کا تم نے در تھاما ہوا ہے نا، یہ قیامت کے دن تمہیں زبردستی چھڑا کر جنت میں لے جائیں گے. جب اللہ انبیاء سے سوال کرے گا اس وقت ان کے ذہن میں آئے گا آج تو انبیاء سے بھی سوال ہو رہا ہے، پھر ہم سے کیا بنے گا؟ اور پھر وہ مشہور حدیث سے میں جنازوں پر اکثر آپ کو سناتا ہوں کہ کم از کم جب تک 5 سوالوں کا کوئی بندہ جواب نہیں دے گا کسی کی جان نہیں چھوٹنے والی. عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پہ خرچ کیا، اور اپنے علم پر عمل کتنا کیا، یہ 5 سوال ہر بندے نے دینے ہیں. تو یہ تو قیامت کے دن اس کی باری ہو رہی ہے. تو اللہ یہ جواب سوال کر کے کیوں ذکر کر رہا ہے؟ تاکہ آج اللہ نے اور میرے نبی کی شفقت دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن پرچے میں جو سوال آنے وہ آج بتا دیے. تیاری کر لو، پرچے پتہ ہے، جواب پتہ ہے، سوال بھی پتہ ہے. اب فرمایا کہ تم نے پاس ہونا ہے. اب بھی اگر کوئی بندہ جس شاگرد کو استاد پرچہ بھی بتا دے بھائی صبح پرچے میں یہ سوال آنے ہیں، وہ پھر بھی فیل ہو جائے، پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ نالائکی کس کی ہوگی؟ شاگرد کی ہوگی. میری اور آپ کے نالائکی یہ ہے آج ہمیں سوال قبر کے بھی پتہ ہیں، قیامت کے دن کے بھی پتہ ہیں، اور آج ہم اس کی تیاری نہ کریں اور اللہ نہ کرے ہم اس کے دن پھنس جائیں تو پھر کتنی بڑی ناکامی ہے کہ سوالوں کو بھی پتہ تھا جواب بھی تیار نہیں. اس کے بعد آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صرف ایک آیت آج پڑھی ہے، آگے مسلسل تذکرہ ہوگا. حضرت عیسیٰ کا خاص تذکرہ کیوں کیا؟ سابق نبیوں کا ذکر نہیں کیا، صرف حضرت عیسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. وجہ اس دنیا کائنات میں سب سے زیادہ اگر نبیوں میں سے کسی کی پوجا کی گئی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گئی ہے۔ ان کے نام پر مفسرین نے لکھا ہے لوگوں نے اپنے بیٹوں کے گلوں پر چھریاں چلا دی، ذبح کر دیے، بکرے تو اپنی جگہ پہ رہ گئے، بیٹے قربان کر دیے، ان کو خدا کا بیٹا کہہ ڈالا۔ تو اللہ کہیں گے اس دن ہم حضرت عیسیٰ سے بھی کچھ سوال کریں گے۔ حضرت عیسیٰ کو بھی جو ہم نے معجزات دیے تھے اس میں بھی ہمارا کمال تھا۔ یہ جو معجزات میں، معجزے میں طاقت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے۔ حضور نے جو انگلی کا اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یہ طاقت اللہ کی ہے۔ فعل کس سے صادر ہوا؟ نبی سے، اسی کا نام معجزہ ہے۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ طاقت اللہ کی ہوتی ہے، ہاتھ ولی کا ہوتا ہے۔ ہم کرامت کے منکر نہیں ہیں، کرامات اولیاء حق اہل سنت کا جماعت کا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی حقیقی ولی ہو، اللہ خلاف عادت، خرقی عادت اس کے ہاتھ پر کوئی چیز زہر کر دے، اس کو کرامت کہتے ہیں، اور کرامت حق ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن انبیاء کے معجزے بھی حق، ولیوں کی کرامتیں بھی برحق، لیکن یہ عقیدہ خبردار کبھی بھی نہ رکھیے گا کہ یہ جو طاقت ہے یہ ولی کی اپنی ہے یا نبی کی اپنی ہے۔ اگر اللہ کے نبی نے قیامت تک کے حالات کی ہمیں خبر دی ہے تو کیا اپنے علم کی بنیاد پر؟ اللہ نے عطا فرمایا۔ چاند دو ٹکڑے کیا اللہ کی قدرت سے، کڑوے کنواں میٹھے ہو گئے اللہ کی قدرت سے، جانور کلام کرتے ہیں، پتھر سلام کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے زخم درست ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک پیالہ 70 بندوں پر کافی ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی معجزات ہیں، علماء موسم جو سیرت نگار ہیں نا، انہوں نے 3000 کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات لکھے ہیں۔ معجزات پر مستقل کتابیں ملتی ہیں، تو معجزات برحق ہیں، لیکن معجزے میں طاقت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی، اور ہاتھ نبی کا ہوتا ہے۔ تو یہ آج کے سبق میں یہ ساری بات ہوگی۔ آخر میں بس ایک بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ یہاں ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو ایک نعمت یہ بھی دی تھی کہ وہ بچپن میں کلام کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے بچپن میں کلام کیا، ماں کی گود میں جب حضرت ان کی والدہ پر تہمت لگی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ ہوں۔ سب سے پہلے عقیدے کی نفی کی۔ نمبر 2، پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کلام کیا، بڑا معجزہ ہے۔ اللہ آگے آئے گا ترجمے میں، اللہ نے فرمایا کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں، ادھیڑ عمر، ادھیڑ عمر کہتے ہیں جب داڑھی میں سفید بال آنے شروع ہو جائیں، 40 سال کے بعد کی عمر، اس وقت بھی وہ کلام کریں گے۔ اب میں اور آپ کلام کر رہے ہیں، کوئی معجزہ ہے؟ 40 سال کا بندہ کلام کرے، کوئی معجزہ تو کوئی نہیں۔ یہ معجزہ تب بنتا ہے حضرت عیسیٰ کے حق میں کہ حضرت عیسیٰ 33 سال کی عمر میں اس دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ اب انہوں نے اپنے آ کر زندگی کے 7 سال مکمل کرنے، 40 سال کی عمر میں بھی وہ کلام کریں گے، تو چونکہ ان کا ایک بار زندہ آسمانوں پہ جانا، پھر واپس تشریف لانا، پھر 40 سال کی عمر میں کیا کرنا؟ کلام کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ کیونکہ وہ ادھیڑ عمر کو نہیں پہنچے تھے، تو یہ ان کے حق میں معجزہ ہے۔ اس لیے یہاں پر ذکر یہ حضرت عیسیٰ کا واپس آنا قرآن سے ثابت ہے، اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ 2 آیتوں میں اسی بات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے جی، یہ ساری تفسیر میں نے ذکر کر دی، ترجمہ دیکھ لی۔ فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن کہ جمع کرے گا اللہ الرسل، تمام رسولوں کو، حضرت آدم سے لے کر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک، فیقولو، پس اللہ فرمائیں گے، اللہ سوال کریں گے، پوچھیں گے، ماذا اجبتم، میرے پیغمبروں تمہیں کیا جواب دیا گیا جب تم نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی، جب تم نے اپنی قوم کو پیغام سنایا تھا، تمہاری قوم کا کیا جواب آیا تھا؟ قالو، تمام پیغمبر مل کر کہیں گے، لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں ہے، ہم کچھ نہیں جانتے کہ کیا ہوا تھا، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی ہے جو غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے، ساری غیب کی خبریں رکھنے والا تو ہے، ہم تو عالم الغیب نہیں ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہماری وفات کے بعد ہماری قبروں پہ کیا ہوتا رہا، ہماری وفات کے بعد ہماری قوم نے کیا کیا تھا، یا ہماری زندگی میں جو انہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا تھا، ہمارے اوپر ایمان کا دعویٰ کیا تھا، ہم نہیں جانتے کہ وہ دل سے ایمان لائے تھے۔ اللہ تو ہی ہے جو عالم الغیب ہے۔ اذ قال
قال اللہ یا عیسی ابن مریم، خاص طور پر حضرت عیسیٰ سے الوہیت کی نفی ہو رہی ہے۔ جب کہا اللہ نے، جب فرمائے گا اللہ یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی علیک، یاد کر بلا میری ان نعمتوں کو علیک جو میں نے تیرے اوپر کی ہیں، میرے ان احسانات کو یاد کیجئے، میرے ان انعامات کو یاد کیجئے جو ہم نے آپ کے اوپر کیے ہیں، وعلی والدتک، اور آپ کی والدہ کے اوپر کیے کہ بغیر خامد کے ان کو بچہ دے دیا، ہم نے ان کی تائید فرمائی، ہم نے ان کو ولی بنایا، ہم نے ان کو ہر حال میں ان کی بچپن سے لے کر آپ کی پیدائش تک ان کے اوپر انعامات کیے، اللہ نے آسمان سے ان کے لیے کھانے اتارے، آپ پر بھی میں نے بڑے انعام کیے ہیں، آپ کی والدہ پر بھی میں نے بڑے انعام کیے ہیں، ذرا ان نعمتوں کو یاد کیجئے نا۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب کہ ہم نے تقویت پہنچائی آپ کو روح القدس کے ذریعے، ہم نے مدد کی آپ کی جبریل امین کے ذریعے، روح القدس سے مراد جبریل امین، جب وہ لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، یہودی آپ کی ذات کے دشمن بن گئے تھے، جبریل امین کے ذریعے ہم نے آپ کی مدد کی تھی، تو کلم الناس فی المہدی وکالا، اور آپ کلام کیا آپ نے دنیا کے اندر لوگوں سے، فی المہدی ماں کی گود کے اندر، مہد کہتے ہیں گود میں، پنگھوڑے کے اندر، ماں کی گود میں آپ نے کلام کیا کرتے تھے، وکہلن، اور ادھیڑ عمر کے اندر، بڑھاپے کے اندر بھی آپ نے کلام کیا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو بچپن میں گویائی عطا فرمائی، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھانے کے بعد، دوبارہ زمین پر نازل کرنے کے بعد، اتارنے کے بعد پھر گویائی عطا فرمائی۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب ہم نے آپ کو تعلیم دی قرآن مجید کی، والحکمت، اور حدیث کی، والتورات، اور تورات کی، والانجیل، اور انجیل کی، ہم نے آپ کو 4 قسم کا علم عطا کیا تھا اپنے دور میں، تورات اور انجیل کا۔ جب آپ تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ دنیا کے اندر، اللہ اپنی شان کے ذریعے حضرت عیسیٰ کے سینے کے اندر پورے قرآن کا اور پوری حدیث کا علم عطا فرما دیں گے، جس کے ذریعے وہ اس امت کی رہنمائی فرمائیں گے۔ اسی نعمت کو ذکر کر رہے ہیں، جب ہم نے آپ کو تعلیم دی تھی قرآن مجید کی، والحکمت، اور حدیث کی، والتورات، اور تورات کی، والانجیل، اور انجیل کی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور یاد کیجئے نا میرے ان انعامات کو، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، جب کہ آپ بناتے تھے، کس سے؟ من الطین، گارے سے، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی طرح کا ایک پرندہ، ایک شکل و صورت، ایک پرندے کی طرح کی آپ شکل بناتے تھے، جس طرح پرندہ ہوا کرتا ہے، بِإِذْنِ، میرے حکم سے، فتنفخ فیہا، میرے حکم سے تم اس میں پھونک مارتے تھے، آپ اس کے اندر پھونک مارتے تھے، فتکون طیرن، پس وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جایا کرتا تھا، بِإِذْنِ، وہ بھی میرے حکم سے ہوتا تھا، میرے حکم سے بناتے تھے، میرے حکم سے پرندہ بنتا تھا، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور آپ اچھا کرتے تھے، تندرست کرتے تھے، الاکمہ والابرص، مادرزاد اندھوں کو اور کوڑی کے مرض والوں کو، آپ کب؟ اپنی طرف سے نہیں، بِإِذْنِ، اللہ کے حکم سے، میرے حکم سے تم ان کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ، اور جب تم نکال دیا کرتے تھے مردوں کو قبروں سے، بِإِذْنِ، میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور ذرا وہ بھی نعمت یاد کیجئے نا جب ہم نے روک دیا بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو، ان کا آپ تک پہنچنے سے، یہودی آپ کو قتل کرنے آ رہے تھے، شہید کرنے آ رہے تھے، ہم نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، آپ کی حفاظت فرمائی، اس انعام کو بھی یاد کیجئے گا، اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ذرا اس نعمت کو یاد کیجئے جو تو لے کر آیا تھا ان کے پاس نشانیاں،
نشانیاں، اللہ نے تجھے معجزات دیے تھے، اللہ نے آپ کو کتاب دی تھی، یہ ساری کی ساری نعمتیں ہم نے آپ کو عطا فرمائی تھیں۔ پس جواب کیا ہوا تھا؟ فقال الذین کفروا، پس کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، منہم، ان لوگوں میں سے ایک جماعت کہنے لگی، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ جتنے بھی معجزات آپ نے ذکر کیے، یہ جو پرندوں کو کھڑا کر دیتا ہے، یہ جو پھونک مار کر پرندہ بناتا ہے، یہ جو مادرزاد کو اندھوں کو ٹھیک کرتا ہے، یہ جو قبروں سے مردوں کو نکالتا ہے، یہ نہیں ہے مگر واضح طور پر جادو، یہ تو سراسر جادو ہے، اور جادوگر کے جادو کے اوپر ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ یہی ہوتا رہا ہے ہر دور کے نبیوں کے ساتھ، کہ وہ کیا کہتے تھے؟ معجزہ پیش کرتے، آگے سے قوم کہتی تم تو جادوگر ہو، کیا کرتے ہو؟ ہمارے اوپر جادو کر دیتے ہو۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے یہاں پر تقریباً 1 2 3 اور 4 جگہوں پر بِإِذْنِ کی صراط کی ہے، بار بار۔ اب یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ معجزہ کون ہوتا ہے؟ نبی کے ابہات پر ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ قرب قیامت کوئی ایسی جماعت نکلے جو نبی کے معجزے کو کیا بنا دے؟ دلیل بنا دے۔ آج نبی کے معجزوں کو دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، کسی عقیدے کے معاملے میں معجزہ دلیل نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ معجزہ خرق کی عادت کا نام ہے، اور خرق کی عادت وہ دلیل نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، جو اللہ اپنے نبی کی نبوت کو پکا کرنے کے لیے عطا فرمایا کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سارے معجزوں کے ساتھ اللہ کیا کہتے ہیں؟ بِإِذْنِ۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ میرے حضرت عیسیٰ کے حکم سے کھڑے ہوتے تھے، فرمایا بِإِذْنِ۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں آپ مسلک کی اختلاف کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے عقیدوں کی جڑ ایسے نکال دی لوگوں نے، دکھ لگتا ہے۔ کتنی ویڈیوز موجود ہیں علماء بریلویوں کی جو سخت ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں مردوں کو جب زندہ کرتے تو یوں کہتے تھے، قم بِإِذْنِ، میرے حکم سے کھڑا ہو جا، اور مردہ حضرت شیخ کے حکم سے کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ کا پیغمبر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اللہ کہتے ہیں اس وقت تک مردہ نہیں کھڑا ہوتا تھا جب تک وہ یوں نہ کہتے قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ حضرت شیخ کی جتنی بڑی فضیلت ہو، نبی کے خاک کی برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کے مقام کیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ عقائد ہیں جو امت میں گھڑ دیے گئے، اور یہ بتلا دیا گیا۔ پچھلے دنوں نے کہا کہ وہ ایک مردہ زندہ بچہ فوت ہو گیا، اس نے کہا میں تو آپ کے در پر شفا لینے آیا تھا، آپ کے در پہ تو بچہ فوت ہو گیا ہے۔ تو پیر صاحب نے یوں ہاتھ پھیرا اور مردہ زندہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی کا بیٹا حضرت ابراہیم کی روح نکل رہی ہے، اور میرے نبی چاہتے ہیں حضرت ابراہیم میرا دل چاہتا ہے کہ تو زندہ رہتا، لیکن اللہ کا حکم ہے میں تجھے بچا نہیں سکتا۔ کون؟ امام الانبیاء۔ اور یہاں ایک وقت کا چھوٹا سا پیر کہے کہ میں ہاتھ کروں اور مردہ زندہ ہو جائے، اور لوگ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ عقائد کی جڑ نکل چکی ہے۔ تو اس لیے یہ اس چیز کی تردید بہت ضروری ہے۔ عقائد اللہ نے آپ کو شکر ادا کیے کریں، اللہ نے آپ کو توحید کی سمجھ عطا کی ہے، یہ عقیدہ سمجھ آیا ہے، وگرنہ دنیا میں شرک کے اڈے بھی آج بھی بہت بڑے ہیں۔ تو فرمایا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چلے گا، آج صرف ان کی نعمتوں کا ذکر کر کے اب اللہ اصل سوال جو وہ آگے کل آ رہا ہے کہ اللہ ان سے کیا پوچھیں گے۔ تو فرمایا یہ علم غیب کی نفی کسی پیغمبر کے لیے نہیں ہو سکتی سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ کریم سے دعا اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔